اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اور وہی اپنی تمام مخلوقات کی ہر طرح کی ضروریات کو پوری فرما رہے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کریم کی جو مختلف صفات ہیں وہ صلاحیتوں کی صورت میں ہر سو اپنا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ وہی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، اس لیے وہی ابدیت کے لائق ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انہیں اپنی کتابیں دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان کتابوں کی رہنمائی میں اپنا مقصد زندگی حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلسلہ انبیاء کی تکمیل ہوئی اور آپ کی وساطت سے قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ عظیم کتاب اپنے سے پہلے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے اندر ان کے سارے مضامین جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے اب لوگوں کی رہنمائی اور نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں ہے، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے غور و فکر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ حق پہ ثابت قدمی سے چلنے والوں کی نصرت فرماتا ہے، جبکہ حق کی مخالفت کرنے والے ناکام اور نامراد رہ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال غزوہ بدر ہے، جس میں حق پرستوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی۔ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پہ دو طرزیں ہیں۔ پہلی طرز، اپنی خواہشات کے زیر اثر زندگی گزارنا۔ اس راہ پہ چلنے والوں کے لیے اس دنیا کی چمک دمک اور اس کی زیب و زیبائش ہی سب کچھ ہے۔ اور دوسری طرز ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات میں سے صبر، صدق، ادب، مخلوق خدا کی خدمت اور استغفار شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سب کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 3 اور 4، جو کہ آیات 21 سے 41 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور لڑتے ہیں نبیوں سے ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور لڑتے ہیں ان سے جو امر کرتے ہیں انصاف کا لوگوں میں، فبشرہم بعذاب علیم، سو مژدہ دے دے انہیں ایک المناک عذاب کا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ جن کے اکارت گئے اعمال دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کا کوئی نصرت کرنے والا۔ پہلا انڈرلائن لفظ یامرون، امر دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں، انجائن، آرڈر اور کمانڈ۔ حبطت، غارت ہو گئے، became worthless، these have gone waste۔ تو پچھلے رکوع کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام نام ہے سلامتی کا، اور یہ سلامتی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور قوانین الہیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے، قرآن کریم کا کتاب علیہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام سے لڑتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے، اور ان اہل ایمان سے بھی لڑتے ہیں جو حق پہ ایمان رکھتے ہیں اور کتاب اللہ کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کے مطابق امور سر انجام دیتے ہیں۔ اس کفر کی وجہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کے مطابق حق کو پہچان لینے کے باوجود قوانین الہیہ سے نافرمانی اور حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ گویا ایسے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں امن ہو، بھائی چارہ ہو، سب کے حقوق محفوظ ہوں، سب کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو، اور سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع موجود ہوں۔ یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ انہیں کوئی دردناک اور المناک سزا دی جائے تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگ جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت میں رائیگاں جاتے ہیں، ان میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے دین سے مرتد ہو کے حالت کفر میں شامل ہونے والے، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں ملتا ہے۔ دوسرے کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کفر کرتے ہیں اور انبیاء کرام سے لڑتے رہتے ہیں، جس کا ذکر ہمارے سامنے جو آیت ہے آیت نمبر 21 اس میں موجود ہے۔ تیسرا وہ اہل کتاب جو کفر پر قائم ہیں اور ایمان والوں کے در پہ آزار رہتے ہیں، اس بات کا ذکر ہمیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے 53 کے درمیان ملتا ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہ بات ہمیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 147 میں ملتی ہے۔ اور پانچواں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ بات ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں ملتی ہے۔ اور چھٹے وہ لوگ جو فضول بحث مباحثوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 میں۔ ان آیات کے مطابق یہ لوگ خسارے میں ہیں، انہیں آگ میں پڑے رہنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہ دیکھا آپ نے جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب سے، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، بلایا جاتا ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ فیصلہ فرما دے ان کے مابین، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر منہ موڑ لیتے ایک فریق ان میں سے اور وہ اراض کرتے ہیں۔ اب ان اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ جب بھی انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ان کے اختلافات اور دیگر امور کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتاب یعنی قرآن کریم کے مطابق کر دیا جائے، جس میں وہ تمام احکامات موجود ہیں جو اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں میں تھے، تو ان میں سے اکثر تو اس بات پہ راضی ہی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ مختلف ہیلو اور بہانوں سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں۔ ان کے طرز عمل میں اللہ کے فضل پہ معترض رہنا، جو حقیقتیں انہیں معلوم ہیں وہ دوسروں کو بتانے سے بخل کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑے رکھنا، اور اپنی اصلاح کے بارے میں کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے سے گریز کرنا شامل ہے۔ گویا وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی سننے کو یا اس پہ عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں مس کرے گے ہمیں آگ
مگر گنتی کے چند ایام، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اپنے دین میں جو افطرا کرتے رہے۔ وکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، بس کیسا ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک روز نہیں ہے کوئی خلجان جس میں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پورا پورا لوٹا دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ غرہم، فریب دیا، دھوکہ دیا، ڈیسیوڈ، یفترون، خود سے گڑا یا خود سے بنایا، انوینٹڈ، فیبریکیٹڈ۔ فکیفا، سو کیسے یا کس طرح، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں دین ہاؤ، وفیت، پورے کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے، پیڈ ان فل۔ ان لوگوں کے اس طرز عمل کی وجہ ان کے اپنے خود ساختہ عقیدے ہیں جس کے مطابق آگ انہیں چھو ہی نہیں سکتی، اور اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند روز۔ در حقیقت جو کچھ یہ خود سے گھڑتے رہے ہیں، انہی خود ساختہ عقیدوں نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وعدہ کسی بھی فرد یا کسی بھی قوم سے نہیں کر رکھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر معدود چند روز۔ کہہ دیں کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی عہد؟ سو ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے، یا تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کے بارے میں تم کچھ علم نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ جس روز انہیں جمع کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کو کمائے کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی، بلکہ عدل کے تقاضوں کے عین مطابق۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیں اے ہمارے اللہ مالک الملک، آپ اختیار دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں اور آپ چھین لیتے اختیار اس سے جس سے آپ چاہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ عزت دیتے ہیں جسے آپ چاہیں اور آپ ذلت دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر شے پہ قدیر ہیں۔ الملک، مالک، اختیار، اور انگلش میں آپ کہیں گے ساورن۔ تنزع، واپس لے لے، جھپٹ لے، سنیچ، ٹیک بیک۔ تو ذلو، تذلیل کر دے، جو ہمیلیٹ۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، ہر چیز انہی کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ جس کو چاہیں جو چاہیں جس قدر دے دیں اور جس سے چاہیں واپس لے لیں۔ اب جہاں تک عزت کا تعلق ہے تو سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 کے مطابق عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین اس بات سے لا علم ہے۔ اس کائنات کا نظام من مرضی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ان کی تمام مخلوق خوش رہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے پیش نظر تمام مخلوق کی بھلائی ہے۔ یہ تو ہم کوتاہ نشین ہیں کہ ذاتی غرض و غایت اور خواہشات کے پیچھے پڑ کے اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک پیغامبر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور شاہد۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آپ داخل فرماتے ہیں رات کو دن میں اور آپ داخل فرماتے ہیں دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، آپ ہی نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور آپ ہی نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جس کو آپ چاہیں بغیر حساب۔ تولے جو گھسیڑ دیتا ہے، یو کاز ٹو انٹر،
النہار دن یا طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب کا وقفہ ڈے ٹائم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی رات کا دن میں اور دن کا رات میں ڈھل جانا ہے، اور اسی کی قدرت ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکال لیتے ہیں. اسی رب کریم کا کمال ہے کہ وہ ذات نطفہ سے بچے کو پیدا کر دیتی ہے اور نطفہ کو انسان سے نکالتی ہے. اسی طرح درخت سے بیج اور بیج سے درخت کو، دانے سے بالی اور بالیوں سے دانوں کو. دن کو رات میں داخل کرنے کی ایک توجہ نیند سے بیداری کی کیفیت میں داخل ہونا، اور دن سے رات کی توجہ بیداری سے نیند کی کیفیت میں داخل کرنا ہے. اسی طرح زندہ سے مردہ کی ایک رمز حقیقت شناس لوگوں کا اپنی ناک بد اندیشی سے نا حقیقت شناس ہو کر اندھیروں میں پڑ جانا ہے، اور مردہ سے زندہ کی رمز غفلت کے اندھیرے میں پڑے ہوں کا حق کی طرف رجوع کر لینا اور حقیقت شناس بن جانا ہے. عموماً بغیر حساب رزق سے مراد بغیر محنت و مشقت کے مال اسباب کا مل جانا، مثلاً بطور وراثت، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی تنگی اور سختی کی فراوانی کر دینا کہ ہیں. قرآن کریم کی روح سے بغیر حساب رزق کے حقدار سب سے پہلے متقین ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 میں ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ احسان کرنے والے، جس کا ذکر ہمیں سورہ النور کی آیت نمبر 38 اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں ملتا ہے. اور پھر جنتی لوگ، جن کا ذکر سورہ المومنون کی آیت نمبر 40 میں ہے. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بنا لے ایمان والے کافروں کو دوست چھوڑ کر مومنوں کو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا فعل کرے تو نہیں کچھ اللہ تعالیٰ سے کسی شے میں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ تم بچاؤ کرنا چاہو ان سے بچنے کو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ہوشیار کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر پہنچنا ہے. اولیاء، ولی سے بنا، ساتھی، دوست، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فرینڈ. تو کہتا، دامن بچانا، کیپ سیف. جو حاضرکم، ہوشیار کرتا ہے تمہیں، الرٹس یو، نفسا، اپنے بارے میں، اپنی ذات سے، ہز سیلف. مومنوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کریں. تو جو کوئی بھی ایسا کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی دوستی یا اس کی حمایت میں ہے. حقیقی دوستی کے لیے نظریات میں ہم آہنگی لازم ہوتی ہے. جب کافروں اور مومنوں کے نظریات اور عقائدی بالکل مختلف ہیں تو دوستی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چہ جائے کہ اس میں کوئی ذاتی غرض یا کوئی لالچ شامل ہو. اور ایک مومن کی دوستی صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی ذاتی غرض و باعث سے. کافروں سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد آیات موجود ہیں. مثلاً سورہ نساء آیت نمبر 144، اے ایمان والو، مت بناؤ کافروں کو دوست چھوڑ کے مومنوں کو. کیا تمہارا ارادہ ہے کہ بنا لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر ایک سنسری؟ صرف اور صرف اس صورت میں یہ جرم معاف ہے کہ اگر کوئی دوسرے لوگوں کے ظلم و ستم سے بچنے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بظاہر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لے یا ان سے زبانی دوستی کر لے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قانون کے بارے میں چوکس کر دیا ہے، اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دے تو مخفی رکھو اپنے سینوں میں یا اشکار کر دو، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور علم رکھتا ہے
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ تو اے داعی حق، ان کافروں سے کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس پہ ایمان لانے والوں سے دشمنی اور عداوت کو اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو یا تم اسے زبان پہ لے آؤ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق اور مالک حقیقی ہے، اس سے نہ تو کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی اس کائنات کی کوئی چیز اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ اس عظیم ذات نے ہر چیز کے لیے قاعدے اور قوانین مرتب کر رکھے ہیں اور اسی کے مطابق ہر کوئی اپنے کیے کی جزا پاتا ہے۔ اس لیے صرف اسی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس وقت موجود پاتا ہے ہر نفس جو عمل کیا اس نے بھلا حاضر شدہ، وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امادا بعید، اور جو عمل کیا اس نے برا آرزو کرتا ہے اے کاش مجھ میں اور اس کے بیچ ایک لمبی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، چوکس کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہے بندوں کا۔ محضران، جو سامنے موجود یا پیش کیا ہوا، آگے رکھا ہوا، پریزنٹڈ، آمادن، دراز شدہ، ایکسٹینڈڈ، وہ وقت آنے والا ہے جب ہر شخص ہر کوئی بھلائی جو اس نے کی اور ہر کوئی برائی جو اس نے کی اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اس وقت ہر کوئی یہ خواہش کرے گا کہ اے کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے بیچ ایک لمبی دوری واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے اور ایمان والوں پہ بہت ہی مہربان ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اس وقت کو آنے سے پہلے اپنے طرز عمل کو درست کر لو۔ سورہ الحشر آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو محتاط رہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور چاہیے کہ نظر ڈال لے ہر نفس کیا اقدام کیا ہے اس نے کل کے لیے، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان سے جو عمل تم کر رہے ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیں اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری اتباع کرو۔ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، محبت فرمائے گا تم سے اللہ تعالیٰ اور تمہاری مغفرت فرما دے گا تمہاری تقصیروں سے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیں اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور سو اگر یہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتے کافروں سے۔ اے داعی حق، ان لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے محبت رکھتے ہو اور اس کی قربت کے خواہش مند ہو تو اس کا طریقہ اتباع رسول ہے۔ اس لیے اگر تم میری راہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، تمہاری لغزشوں کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا عملی ثبوت اس کے رسول کی اتباع ہے۔ اس اتباع کی پہلی سیڑھی اطاعت ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام احکامات کو ماننا ہوگا اور ان پہ عمل کرنا ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان احکامات الہیہ پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے کے مطابق دل و جان سے عمل کیا جائے، اور جوں جوں اس اطاعت میں دلی چاہت، ادب اور احترام شامل ہوتا جائے گا، یہ اطاعت محبت کا باعث بن جائے گی۔ اب اگر تم عملی طور پہ اس بات کی نفی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو عالمین پہ، ذریتم بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، ذریت ہیں بعض ان میں سے بعض کی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ ذریتاً، اولاد،
اور اس کی جمع ہے ذریات، ڈیسیڈنٹس اور آف سپرنگس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام عالمین پہ ترجیح دے کے منتخب فرمایا اور انہیں فضیلت دی، جس کی بنیادی وجہ ان سب کا اللہ کے دین پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ سب دین اللہ کے پیروکار اور ایک ہی سلسلے کے لوگ تھے، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے کی ذریت سے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، اس لیے تمام حقائق، خواہ ان کا تعلق دین سے ہو یا کسی چیز کے انجام سے، سب سے بہتر علم صرف اسی کو ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب میں نے نظر کیا جو میرے بطن میں ہے آزاد تیرے لیے، بس آپ قبول فرمائیں مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سمیع ہیں، آپ علیم ہیں۔ امرات بیوی، خاتون، وائف، یا آپ لیڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بطنی میرے بطن میں، میرے پیٹ میں، مائی بیلی۔ محرران کسی مقصد کے لیے وقف کر دینا کہ مقصد کے علاوہ وہ جو بندہ ہے یا بندی ہے وہ باقی کاموں سے بالکل آزاد ہو، ڈیڈیکیٹڈ، فریڈ فار اے پرپس۔ حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی اور کہا، اے میرے رب میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے آپ کی نظر کرتی ہوں، اور وہ صرف اور صرف آپ ہی کے کاموں کے لیے وقف ہوگا، برائے کرم میری اس عرض کو قبول فرما لیں۔ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے، اس کی قبولیت اور جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب جنا اسے بولی، اے میرے رب میں نے تو جنی ہے لڑکی، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا نہیں ہوتا جیسے لڑکی، وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے پناہ میں دیتی ہوں آپ کی اور اس کی ذریت کو شیطان رجیم سے۔ وضعتھا اسے وضع کیا، ڈیلیورڈ اٹ۔ انثی مؤنث، فیمیل۔ ذکر مذکر یا نر، مسکولن یا میل آپ کہہ سکتے ہیں۔ سمیتھا موسوم کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے، نیمڈ ہر۔ اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں یا پناہ چاہتی ہوں اس کے لیے، سیک ریفیوج فار ہر۔ جب حضرت عمران کی بیوی کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے حسرت بھرے انداز میں کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی ذریت کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ حالانکہ جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم تھا، کیونکہ بظاہر لڑکا دنیاوی لڑکی کی نسبت زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک خوبصورت نسخہ بھی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے، جو سب سے بڑا خیر خواہ اور سب سے بہترین محافظ ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، بس قبول فرمایا اس کو اس کے رب نے قبول حسن سے۔ وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اور اسے پروان چڑھایا عمدگی سے اور کفالت میں دیا اسے زکریا علیہ السلام کے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اور جب بھی داخل ہوتے اس کے محراب میں زکریا علیہ السلام، وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا، موجود پاتے اس کے پاس رزق، کہتے اے مریم کہاں سے آیا یہ تیرے لیے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ انبتھا، اسے اٹھایا، اگایا، بڑھایا، نرچرڈ ہر۔ کفلا، کفیل مقرر کیا،
یا آپ کہتے ہیں ذمہ داری میں سونپا. پٹ ہر ان دی کیئر. المحراب عبادت گاہ سے متصل سطح زمین سے بلندی پہ بنائے جانے والے جو کمرے ہوتے ہیں جس میں علماء اور جو خدام وغیرہ ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عام طور پہ محراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پریئر چیمبرز. انا کہاں سے؟ فرام ویئر. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بخوشی قبول فرمایا اور اسے نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور تربیت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. تو جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ رزق رکھا ہوا پاتے. ان سے پوچھتے کہ ہے مریم، یہ رزق بغیر ظاہری وسائل کے تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اور جواب میں فرماتی کہ یہ من جانب اللہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر استحقاق اور بغیر اندازے کے دیتا ہے. اس آیت میں یہ رمز بھی پوشیدہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھتا ہے اور عمل صالح سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے روزی عطا فرما دیتا ہے. جیسا کہ سورہ غافر آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، تو جو کوئی عمل صالح کرتا ہے خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث اور ہو وہ مومن، تو یہی ہیں جو داخل ہوتے ہیں جنت میں اور رزق پاتے ہیں وہاں بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب دے مجھے اپنے جناب سے ذریت طیبہ. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی دعا سننے والے ہیں. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو ندا کی ان کو ملائکہ نے اور وہ صلاۃ قائم کیے ہوئے تھے محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی جو مصدق ہیں ایک کلمۃ اللہ کے. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، ایک سید، ضابط اور نبی صالحین میں سے. ہنالکا اسی جگہ، یا آپ کہتے ہیں اسی موقع پہ، دیر لدن کا اپنے پاس سے، یور سیلف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، سچ قرار دینے والا، کنفرمنگ، سرٹیفائنگ، بکالمات فرمان یا بات، سیداً ایک سردار، نوبل، آپ کہہ سکتے ہیں چیف، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں پرومیننٹ، حصوراً پارسا، معصوم، یا آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جو کسی عورت کے پاس نہ جائے، کنوارا، اچیسٹ. حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے. حضرت مریم کا یہ ماجرا اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھ کے انہوں نے اس موقع پہ رب کریم سے ایک نیک اور صالح بیٹے کے لیے دعا کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کی کچھ تفصیلات سورہ مریم میں کی جو آیات 3 سے 10 ہیں اس میں موجود ہیں، جن کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے. سب سے پہلی بات، حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کریم کی حمد و ثنا کے بعد چپ کے گڑ گڑا کے دعا کی، اور سب سے پہلے اپنی کمزوریوں یعنی اپنے بڑھاپے اور اپنی بیوی کے بانجھ پان کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے وارث کی درخواست کی جو آل یعقوب کی میراث پائے اور وہ راضی برضا رہنے والا ہو. چنانچہ جب وہ بحالت صلاۃ تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی. یہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، سرداری اور بزرگی کی شان رکھنے والے تھے، دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو روکے رکھنے والے اور کمال درجہ کے ضابط تھے، اور نبوت سے سرفراز ہوں گے اور ان کا شمار صالحین میں ہوگا. قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، وقت بالغانی الکبر وامراتی آخر، تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء،
فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب کر دیں میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیاتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمز، فرمایا تمہارے لیے نشانی کہ تم نہ کلام کرو لوگوں سے 3 دن مگر رمز سے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بس ذکر کرو اپنے رب کا بکثرت اور تسبیح صبح و شام۔ غلام بچہ، اس کی جمع ہے غلمان، چائلڈ۔ الکبر بڑھاپا، اولڈ ایج۔ آخر بنجر زمین کو بھی کہا جاتا ہے، اور کسی ایسے درخت کو اس طرح سے کاٹ دینا کہ وہ درخت پھل لانے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے تو اسے بھی آخری کہا جاتا ہے۔ آپ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بیرن۔ بالعشیہ شام کو، ایوننگ۔ الابکار بکر صبح، مارننگ۔ اب بیٹے کی خوشخبری سن کے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشگوار حیرت ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے آیت نمبر 40 کے مطابق کچھ اس طریقے سے کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی وہ تو بانجھ ہے اور اتنی عمر کو پہنچ چکی ہے اور آج تک ہمارے کو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پھر ہو کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 41 کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام نے نشانی کی درخواست کی، جس پر عمل کر کے وہ گوہر مقصود حاصل کر سکے، جس کے جواب میں انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ 3 دن تک کسی سے کلام نہ کریں اور کسی ناگزیر صورت میں بھی اشارے سے کام لیں، اور اپنے رب کو خوب یاد کریں اور صبح شام اس کی تسبیح کریں۔ ان آیات میں خاص طور پر آیت نمبر 41 میں بے اولاد والدین کے لیے اولاد کا فارمولہ اور طریقہ کار بیان کر دیا گیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، تو جو بھی اس پہ غور و فکر کرے گا انشاءاللہ وہ رمز پا لے گا۔ ایک مختصر خلاصہ ہے دونوں رکوع کا: پیغام حق کا انکار کرنا، اس کے پہنچانے والوں کے ساتھ ناحق لڑنا، انصاف پر قائم لوگوں کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کھلی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز ہے۔ ایسا کرنے والے یہ چاہتے ہی نہیں کہ ایک فلاحی معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں سب کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو۔ ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ انہیں کو قراروا کی سزا دی جائے۔ نمبر 2، حق کی مخالفت اور اس سے منہ موڑنے کی ایک بڑی وجہ لوگوں کے خود ساختہ عقائد ہیں، جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں، انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، یا اگر ہوئی بھی تو گنتی کے چند روز۔ ایسا عقیدہ رکھنا سراسر غلط اور قوانین الہیہ کے خلاف ہے۔ دراصل وہ بھول چکے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ اہل ایمان کا تو یہ شیوہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، وہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کے دوسروں سے دوستی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی ہے، یعنی پیغام حق کو من و عین قبول کرنا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑی آل عمران بھی ہے، اور ان میں نمایاں نام حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات دیکھ کے اپنے لیے ایک نیک اور صالح بیٹے کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فارمولہ عطا فرما دیا جس کی بدولت بڑھاپے اور بانجھ پن کے باوجود اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، اور اس پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔